الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إنه لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایک شخص جسے اللہ رب العزت نے دولت دی اور دولت کی بھی خوب فراوانی دی، اللہ نے مال دیا اور مال کے اندر بھی خوب اضافہ فرمایا. اللہ نے اس انسان کو بدن بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے یہ میں نے اس ایمان والے سے اس کا مال بھی اس سے خرید لیا ہے، اس کی جان بھی اس سے خرید لی ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. خریدار اللہ ہے، یہ انسان خریدا ہوا ہے، اس کے مالک نے اسے خریدا ہے، اس کی جان بھی خریدی ہے، اس کا مال بھی خریدا ہے. اس صاحب ایمان کی جان بھی بڑی قیمتی ہے، اس کا مال بھی بڑا قیمتی ہے، اس لیے کہ دونوں کا خریدار اللہ ہے. تو ایک شخص ہے دنیا میں، اسے اللہ نے بڑی فراوانی دی اور اس سے کہا گیا کہ اللہ نے یہ مال دیا ہے، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اس سے اپنی آخرت بنا لے، اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہ مال اللہ کی بڑی نعمت ہے. جس خوش نصیب کو یہ توفیق ملے کہ اس سے اس کی آخرت بنے تو یہ مال اس کے حق میں رحمت بن جاتا ہے، اللہ کا فضل بن جاتا ہے. اس نے کہا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے دولت تجھے دے رکھی ہے، اپنی آخرت بنا، آخرت بنا. اور عقل مند آدمی اپنی ضرورت کے لیے سرمایہ اکٹھا کیا ہی کرتا ہے. عقل مند آدمی اپنی ضرورت کے لیے سرمایہ اکٹھا کیا ہی کرتا ہے. دنیا کی ضرورت تو بڑی محدود سی ہے. 60 سال ہو گئی تو 5 سال رہ گئے، 1 سال رہ گیا، 40 سال ہو گئی تو پتہ نہیں کتنی زندگی رہ گئی. بڑی محدود سی ضروریات ہیں. اور ایک بڑی لمبی زندگی ہے، خربوں سال کی زندگی ہے. وہاں کی ضروریات کے لیے ایک عقل مند آدمی اپنا سرمایہ اکٹھا کیا ہی کرتا ہے. وہ بڑا کم عقل آدمی ہے جو دنیا سے جائے اور اپنی ساری دولت یہیں چھوڑ کے چلا جائے. بڑا بد نصیب آدمی. وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ اپنے جانے سے پہلے اپنی وہاں کی تجوریاں بھر لے. تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا یہ سارا کلام انسانیت کے لیے شفقت اور رحمت کا مظہر ہے، نمونہ ہے اللہ کی رحمت کا اور شفقت کا. اس سے کہا گیا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اپنی آخرت بنا اس دولت سے. جو تیرا دنیا کی ضروریات ہیں اس دولت سے وہ بھی فائدہ اٹھا، لیکن آخرت نہ بھولنا، اس لیے کہ وہاں کی ضروریات زیادہ ہیں، وہاں تجھے اس مال کی زیادہ ضرورت پڑے گی. کہنے لگا
قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قال انما اوتیتہ، سرمایہ جب اس کے اندر فتنہ آ جائے تو آدمی کے دماغ میں خناس بھر دیتا ہے، آدمی کے دماغ میں شیطانیت بھر دیتا ہے۔ اس دولت میں جب فتنہ آ جائے تو انسان کو یہ انسان نہیں رہنے دیتا، یہ اپنے اوقات بھول جاتا ہے، اپنی اصل بھول جاتا ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ یہ جب دنیا میں آیا تھا تو کوئی تجوریاں ساتھ نہیں لایا تھا، اتنا بے سر و سامان کی حالت میں آیا تھا کہ کپڑا بھی کسی اور نے پہنایا تھا، اور اتنا محتاج تھا کہ لقمہ بھی اس کے منہ میں کسی اور نے ڈالا تھا، اور اس میں کمزوری اور نقاہت تھی کہ اس کو اپنی زندگی کی ہر ضرورت پر کے لیے دوسرے کی ضرورت پڑتی تھی، اور اس اللہ نے اس پہ اتنا کرم کیا تھا کہ دنیا میں آنے سے پہلے اس کی ارد گرد کی فضا میں ایسی محبت بھر دی تھی کہ سامنے والا خود بعد میں کھاتا، اس کی ضرورت پہلی پوری کیا کرتا تھا۔ لیکن جب دولت فتنہ بن جائے اس دماغ میں خناس بھر جاتا ہے، وہ اپنے اوقات بھول جاتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ عقل و دماغ، یہ صلاحیتیں، یہ طاقت، یہ قوت، اور پھر ساری دولت کی جتنی شکلیں میں نے اختیار کی ہیں یہ بھی دھری کی دھری رہ جائیں گی اگر مولا کے نظر کرم نہ ہو تو۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیز، جب یہ دولت فتنہ بن جائے تو انسان کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں رہتا۔ اسے اتنی دولت ملی، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ صندوق کے صندوق سونے اور چاندی کے زیورات سے بھری ہوئی، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، بڑی دولت تھی اس کے پاس۔ اس سے کہا اپنی آخرت بنا، کہنے لگا انما اوتیت علی علم عندی، میری ایسی صلاحیتیں اور ایسا میرا ہنر اور ایسی میری تعلیم اور میرا ایسا کمال اور میری ایسی ہوشیاری، یہ سب میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ قال انما اوتیت علی علم عندی، یہ دولت اس کے لیے عذاب بن گئی، یہ دولت اس کے لیے عذاب بن گئی۔ اور پھر دکھایا قرآن نے، وہ پورا منظر کشی کی ہے، فخسفنا بہ وبدارہ الارض۔ اس زمانے میں بینک تو ہوا نہیں کرتے تھے، وہ ساری دولت صندوقوں میں بھری ہوئی تھی، شاندار اس کا محل تھا۔ ایک تو اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ اسے زمین کے اندر دھسا دیتا، پھر بھی بات نہ بنتی۔ اللہ نے وہ پورا محل اس کے ساتھ اور اس کی ساری دولت کے ساتھ زمین پہ دسانا شروع کر دیا۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اسے اپنی دولت پہ اتنا ناز تھا، اس لیے کہ جب آدمی کے پاس دولت ہوتی تو اس کے یار بھی بہت ہوتے، اس کے تعلقات بھی بڑے ہوتے، اس کے یار بھی بہت ہوتے، اس کے تعلقات بھی بہت ہوتے، اس کے تعلقات بھی بڑے وسیع ہوتے ہیں۔ تو کبھی یہ محفل جماتا اور اپنے سامنے کا وہ منظر، شاہانہ منظر، ہر شخص صاحب جی، سر جی جی، تو یہ اپنے اوقات بھولا ہوا تھا۔ کہنے لگا میری بڑی اکثریت ہے، میری بڑی اکثریت ہے، میرے بڑے تعلقات ہیں۔ تو قرآن نے اسی کو ذکر فرمایا، فَمَا كَانَ لَهُم مِّن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِّن دُونِ اللَّهِ، کہاں ہے آج اس کی اکثریت اور اس کے مددگار، کوئی اس کی مدد تو کرے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، زمین کے اندر دھنستا چلا گیا، پورا کا پورا، پاؤں سے لے کر سر کے آخری بال تک یوں زمین پہ دھنستا چلا گیا، پورا کا پورا محل، پوری کی پوری دولت اس میں دھنستی چلی گئی۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِّن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ تو میرے عزیزو، قرآن اللہ کا ہے اور اس میں اس واقعہ کا تذکرہ ہے،
اور یہ اللہ کے لیے، انسانیت کے لیے شفقت اور رحمت ہے کہ اللہ نے اس دولت کا عبرتناک واقعہ ذکر فرمایا. عبرتناک واقعہ کہ جب اس دولت کے اندر یہ انسان اپنی منمانی کرتا ہے اور اللہ کے حدود کو اور اللہ کے حکموں کو پامال کرتا ہے تو یہ دولت اس کے لیے عذاب بن کے آتی ہے. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اس سے اپنی آخرت بنا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ آج میرے پاس 4000 دینار آئے ہیں، میں نے 2 اپنے پاس رکھے، 2 اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے. ایک اور شخص آیا، کہا یا رسول اللہ میں نے 7 سیر کھجوریں مزدوری میں مجھے ملی ہیں، میں نے اس کے 3.5 سیر اللہ کے راستے میں خرچ مزدوری اور 3.5 سیر اپنے پاس رکھے. ایک طرف یہ مال اللہ کی رحمت بن رہا ہے کہ وہ تقسیم کر رہے کہ جتنا یہاں کے لیے اتنا آخرت کی سرمایہ کاری ہے، اور ایک طرف اس دولت نے خناس پیدا کیا، شر پیدا کیا. کہنے لگا میرا اپنا کمال ہے، میں اپنی دولت میں آزاد ہوں، جیسے چاہوں خرچ کروں. اللہ نے اس کا بھی عبرتناک. عام طور پہ اللہ رب العزت اس دنیا میں ہر مجرم کو سزا فوراً نہیں دیتے، ہر مجرم کو سزا فوراً نہیں دیتے، لیکن کچھ واقعات دکھا دیتے ہیں تاکہ آنے والے انسانوں کو عبرت ہو. ورنہ بڑے بڑے مجرم پڑے ہیں اور اللہ انہیں مہلت دیتا رہتا ہے. اور ساتھ اللہ یہ بھی کہتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اور ہر مجرم کو اس کے جرم کی سزا فوراً دے دوں، زمین پہ چلنے والا کوئی نہیں نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے. لیکن بعض عبرتناک شکلیں بھی اللہ دنیا میں دکھاتا ہے تاکہ انسانیت کے لیے یہ چیزیں رحمت بن جائیں، عبرت بن جائیں، سمجھ ہو جائے کہ دولت اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، یہ دولت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، یہ دولت اللہ کی طرف سے ملی ہے. اس میں انسان آزاد نہیں ہے، اس میں انسان آزاد نہیں ہے کہ جیسا چاہے اس میں تصرف کرے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت میں یہ دولت اپنی بربادی تو لے کے آئے گی، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت عام طور پہ اس کی سزا یوں دیتے ہیں کہ ما تلف مال فی بر ولا بحر الا اہلکتہ. کہیں خشکی اور تری میں ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکات، فرمایا کہیں خشکی اور تری میں مال برباد نہیں ہوتا، ہاں زکات کے روکنے کی وجہ سے، زکات کے روکنے کی وجہ سے. ما خالطت الزکات مالا قط الا اہلکتہ. اور جب بھی زکات کی رقم مال کے ساتھ ملی رہے اور اس میں اللہ کا یہ حق نہ نکلے، اللہ اس مال کو بھی ضرور ہلاک کر دیتا، اس مال کو بھی ضرور ہلاک کر دیتا. میرے عزیزو، ہلاکت کی ایک شکلیں تو یہی ہے کہ وہ مال ہی ہاتھ سے نکل جائے، لیکن ایک ہلاکت کی بڑی شکلیں ہیں اللہ رب العزت اس مال کے اندر سے سکون اور برکت نکال دیتا ہے. نہ اس سے دنیا سنورتی ہے، نہ آخرت بنتی ہے، نہ اولاد فرما بردار رہتی ہے، نہ ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، نہ گھر میں خوشی رہتی ہے، نہ قبر روشن ہوتی ہے. اللہ رب العزت اس مال کو یوں ہلاک کر دیتے ہیں کہ یہ اس مال کا چوکیدار تو رہتا ہے اور زندگی بھر اس مال کی خواری تو اس کے سر پہ رہتی ہے، لیکن اللہ اس مال سے اسے نفع عطا نہیں فرماتا، اس مال کے نفع سے اسے محروم کر دیتے ہیں. کہاں یہ مال اتنا قابل رشک چیز تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بعض صحابہ خدمت میں آئے
اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ مالدار لوگوں کے تو بڑے ہی مزے ہیں، یہاں بھی ان کی فراوانی سے ضروریات پوری ہوتی ہیں اور آخرت کے اندر بھی یہ بہت ہی آگے ہم سے آگے ہوں گے اپنے مال کی وجہ سے، قابل رشک ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تسلی دینے کے لیے کچھ اعمال بتائے، لیکن چند دنوں کے بعد پھر وہ آ گئے کہ یا رسول اللہ مال کی وجہ سے یہ پھر ہم سے آگے نکل گئے، اس لیے کہ جو آپ نے اعمال ہمیں بتائے وہ یہ بھی کرنے لگے، لیکن مال سے جو نیکیاں کما رہا ہے وہ تو ہم نہیں کر پا رہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ مال بھی اللہ کا بڑا فضل ہے جسے چاہے عطا فرما دے۔ یہ دولت قابل رشک چیز تھی، اگر اس کا استعمال ٹھیک ہو، اس کا استعمال ٹھیک ہو، لیکن میرے عزیزو یہی دولت اللہ نہ کرے اگر اس کا استعمال ٹھیک نہ ہو تو آدمی کو فتنوں میں مبتلا کر دیتی۔ یہ اللہ کا حکم ہے اس کے اندر کہ اس کا مال جس طریقے سے انسان اپنی ذات میں آزاد نہیں، مال کے تصرف کے اندر بھی آزاد نہیں ہے کہ جیسے چاہے وہ مال کو آزاد کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو زکوٰۃ کو صحیح طور پہ ادا کرتا ہے وہ اپنے مالوں کو قلعوں میں محفوظ کر لیتا ہے، اپنے مالوں کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو بدنی احکام بھی اللہ کے ہیں اور مالی طور پر بھی ایک بڑا حکم ہے کہ مسلمان زکوٰۃ کا فریضہ صحیح طور پہ ادا کرے۔ اس فریضے کی نحوس اگر ادائیگی نہ ہو تو اس کی ایک نحوست ہے کہ اس مال میں کبھی برکت نہیں رہتی، یہ مال کبھی محفوظ نہیں رہتا، اس کی ادائیگی کی فکر ہو میرے عزیزو۔ اور میرے عزیزو جہاں اس مال کو نکالنا ہے وہاں ایک بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے اس مال کا صحیح مصرف میں خرچ کرنا، صحیح مصرف میں خرچ کرنا۔ قرآن کی آیت ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل من الاغنياء من التعفف، کہ زکوٰۃ کا سب سے بہترین مصرف جہاں ایک مصرف یہ ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرے کہ کون ضرورت مند ہے، کون حاجت مند ہے، کون کس کو مالی ضرورت ہے تو زکوٰۃ اسے دے، اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تو صدقہ خیرات نفلی اسے عطا کر۔ دوسرے نمبر پہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ ضرورت مند ہیں جو اللہ کے راستے میں بند ہو گئے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہیں، اور فرمایا اس کا سب سے اعلیٰ مصرف وہ دین کا طالب علم ہے، وہ دین کا طالب علم ہے، احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں رکا ہوا ہے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں تجارت نہیں کرتا لیکن کسی سے لپٹ لپٹ کے بھیک بھی نہیں مانگتا، لوگ سمجھتے ہیں بڑا خوشحال ہے لیکن اسے ضروریات کی بڑی ضرورت ہے۔ فرمایا تمہارے مالوں کا بہترین مصرف للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ تو میرے عزیزو اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں اور بس اوقات ایسے اداروں میں دے دیتے ہیں کہ عام طور پہ ان کے اداروں کی وہ زکوٰۃ سودی بینکوں میں پڑی ہوتی، اور اس سے جو سود ملتا ہے اس سے ان کے فلاحی ادارے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، فریضہ زکوٰۃ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اور فریضہ زکوٰۃ کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور سود کے اضافے کا ذریعہ بن رہا اور سود کے رواج کا ذریعہ بن رہا۔ یہ مسلمانوں کی کوتاہی ہوتی ہے کہ ایسے اداروں میں اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں جو عام طور پہ زکوٰۃ سودی بینکوں میں رکھتے ہیں اور اس سے پھر وہ ان کے ادارے چلتے ہیں۔ تو میرے عزیزو اس بات کا اہتمام ہو، اگر آپ کسی ادارے کے ذمہ دار کو جو آپ کا وکیل ہے
اگر آپ اسے زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ صحیح طور پہ ادا کرے تو پھر اس کی فکر ضروری ہے کہ وہ دیانتدار ہو، اس کو خوف خدا ہو، وہ مسلمانوں کے وہ ان زکوٰۃ کے مسائلوں سے واقف ہو، وہ یہ جانتا ہو کہ زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ غیر مسلموں میں لگ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی زکوٰۃوں کا مصرف غلط چل رہا ہو۔ تو اس بات کا بھی اہتمام ہو کہ نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ نکالنا کافی ہے بلکہ زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا بھی ضروری ہے، یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا اخرج الزکوٰۃ، زکوٰۃ نکال دو، نہ فرما آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دے دو۔ صرف نکالنا کافی نہیں، یہ ذمہ داری پوری نہیں ہوگی بلکہ صحیح مصرف تک پہنچانا اور صحیح مستحقین تک پہنچانا یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر آپ براہ راست خود زکوٰۃ خرچ نہیں کر رہے، کسی ادارے کے وکیل، کسی ادارے کے ذمہ دار کو آپ وکیل بنا رہے ہیں تو آپ کو اچھی طرح تسلی ہو کہ یہ شخص اللہ کا خوف رکھتا ہے، یہ شخص دیانتدار ہے اور یہ شخص میری زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں خرچ کرے گا، تب تو آپ اس فریضے سے سبکدوش ہوں گے، ورنہ یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرنا ہے اور صحیح مصرف تک پہنچانا ہے۔ اللہ رب العزت بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔